السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جزم، تشدید اور را کے قاعدے پڑھے تھے۔ ان سب میں ہم نے پڑھا تھا، جزم میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جزم جس حرف پہ ہو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ پھر آ جاتی ہے تشدید، تشدید کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد را کے قاعدے ہیں، یہ میں آپ کو پچھلے لیسن میں کور کروا چکی ہوں۔ آج ہمارا نیکسٹ لیسن ہے جس میں ہم پڑھیں گے حروف شمسی۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ حروف شمسی کون سے ہیں، حروف قمری، لفظ اللہ کا قاعدہ، آیت کرنے کے قاعدے۔ آیت کرنے کے قاعدے سے مراد ہے وقف کرنے کے قاعدے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں حروف شمسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف شمسی اور حروف قمری ہوتے کیا ہیں پہلے یہ پڑھیں گے، پھر ہم ان کی ساتھ ساتھ مثالیں دیکھیں گے، پھر اس سے ہمیں سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں حروف قمری کون سے ہیں۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب اس میں دیکھیں والقمری، تو اس میں الف نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والقمری، تو اس میں ہم نے لام کو پڑھا، الف کو نہیں پڑھا۔ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے حروف شمسی، اس میں ہم لام اور الف دونوں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو حروف قمری 14 ہیں، الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا۔ بس اس کی مین جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ بس لام کے اوپر جب بھی جزم ہوگی تو ہم لام پڑھیں گے، جب بھی لام خالی ہوگا تو لام کو نہیں پڑھیں گے۔ مثال دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے ابھی دیکھیں الف خالی ہے، لام پہ جزم ہے، تو ہم لام کو پڑھیں گے، والقمری، ایسے۔ اگلا پھر دیکھیں لام پہ جزم آ گئی، والاقربین، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی لام پہ جزم ہے، والیتاما، والیتاما۔ اس میں دیکھیں مل، میم کو لام سے ملا دیں گے، بیچ میں الف خالی ہے، اسے نہیں پڑھنا، مل قاریعہ، مل قاریعہ۔ جو میں نے کیا وہ وقف کیا، اگر میں کہوں گی مل قاریعۃ تو یہ وقف نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ آگے آج کے لیسن میں ویسے بھی میں نے آپ کو وقف کرنے کے طریقے سکھانے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں ہم المفلحون، اس میں بھی لام کو پڑھنا ہے۔ اب حروف شمسی میں نے بتایا کیا ہے کہ اس میں اگر الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں آئے گا تو الف لام کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حروف قمری میں ہم نے پڑھنا ہے لام کو، لیکن حروف شمسی میں نہیں پڑھنا، بلکہ بعد والے حروف سے ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے، اذا الشمس، یعنی کہ شین کو میم سے ملائیں گے اور زا شین سے ملے گا، الف لام ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا الشمس، حروف شمسی بھی 14 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف قمری بھی 14 ہیں، شمسی بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، لام، نون، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 14 ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، اذا الشمس، اذا الشمس، کان الناس، نن پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، کان الناس۔ اس میں دیکھیں الف لام خالی ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ یقولر، اچھا اب اس میں دیکھیں لام خالی ہے نا تو لام نہیں پڑھنا، یقولر فوراً لام کو را سے ملانا ہے، یقول الرسول۔ آگے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اس میں بھی الف لام نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آج کا، وہ بھی بہت ہی مین ٹاپک ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھیں گے۔ جیسے ان اللہ، تو اس میں اللہ کو پر پڑھیں گے، ان اللہ، منہ بھر کے پورا اللہ ایسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قال اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اللہ کو پر پڑھا۔
اب زبر ہے تو اس میں دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کیسے. یہ زبر کا ہمارے پاس آ گیا قاعدہ اللہ کا. ان اللہ، ان نون پہ غنہ ہوگا. ان اللہ قال اللہ، ایسے. سمیع اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا. کب پڑھا؟ جب اللہ پہ زبر ہو. اب آگے دیکھیں اللہ پہ پیش ہو تو بھی اللہ موٹا پڑھیں گے. حدود اللہ، ایسے منہ بھر کے پورا. حدود اللہ یرید اللہ، تو میں اللہ کو موٹا پڑھے. خلق اللہ، لیکن جب اللہ کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کو موٹا نہیں پڑھنا. بل اللہ، بل اللہ. اب نہیں میں کہوں گی بل اللہ، ٹھیک ہے، اب میں کیسے پڑھوں گی؟ بل اللہ، ایسا. دین اللہ، دین اللہ، امر اللہ، ایسا. اب میں نے اللہ کو موٹا نہیں کرنا. اب ہمارا لاسٹ بہت ہی مین ٹاپک آ گیا ہے، وہ ہے آیت کرنے کے قاعدے. آیت مطلب وقف کرنے کے قاعدے. وقف ایسے گول نشان کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ والا گول نشان ہے نا سرکل، اس کو ہم کہتے ہیں وقف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس گول نشان کو ہم کہتے ہیں آیت. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ گول نشان آئے گا وہاں تو ہم نے وقف کرنا ہی کرنا ہے. لیکن وقف کرنا کیسے ہے، یہ مین بات ہے آج کے لیسن میں. اب دیکھیں زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش. پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. پر آیت کرنا مطلب پر وقف کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پر جزم دے دیں گے. یعنی جب بھی کسی حرف پہ زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، یا پھر کسی بھی حرف میں دو زیر آ گئیں، دو پیش آ گئیں، ہم نے وقف کرنا ہے، اپنا سانس توڑنے لگے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ان ساری حرکات کی جگہ جزم لگائیں گے، سانس توڑ دیں گے، وقف ہو گیا. اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں. اب آگے دیکھیں، جب بھی دو زبر پہ وقف کر رہے ہیں اگر ہمارا سانس ٹوٹنے لگا ہے یا آیت ختم ہو گئی، وہ گول نشان آ گیا اور ہم وقف کرنے لگے ہیں، تو اوپر آخری حرف پہ دو زبر آ گئے اور ہم وقف کرنے لگے ہیں، تو ہمیں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک زبر پڑھیں گے. دو زبر پہ وقف کرنا ہے تو ایک زبر پڑھیں گے اور الف بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گول تا، اس طرح کی گول تا پہ وقف کرنا ہو تو وہ ہا ساکن بنتی ہے. ٹھیک ہے، گول تا پہ وقف کریں تو ہا ساکن بنتی ہے. کیسے؟ جاریتن، میں اس پہ وقف کروں گی تو میں یہ جو گول تا ہے چھوٹی سی، اس کو میں ہا میں بدل دوں گی. جاریہ، یہ. ٹھیک ہے، جاری یہ، جاریتن. وقف کروں گی تو جاریہ. اب مثالیں دیکھیں، اس سے بہت زیادہ صحیح وقف کی سمجھ آئے گی. سب سے پہلے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو موٹا کرتے ہوئے نرجیم. اب زیر ہے تو میں زیر کا پیچھے کیا بتایا؟ زیر ہو تو ہم آخری حرف پہ جزم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. آیت آ گئی، دیکھیں آیت کا نشان آ گیا، وقف ہو گیا، ختم. آیت میں رکنے لگی، میں نے سانس توڑ دیا، میں نے زیر کی جگہ کیا لگانا ہے؟ جزم، اور کہنا ہے نرجیم، وقف ہو گیا. یہ زیر کا قاعدہ ہے. اگلی آیت میں بھی زیر کا ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھی میں نے جزم لگا دی زیر کی جگہ، سانس توڑ دیا. الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے بتایا تھا زبر ہو تو بھی وقف کرنے کی صورت میں جزم لگتی ہے. تو میں نے کیا کیا؟ زبر ہٹائی، جزم لگ گئی، وقف ہو گیا. عالمین. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقف کر دیا، عین، پیش پہ بھی جزم لگ گئی. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھیں، قل هو اللہ احد. احد. اب میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ دال پہ جزم لگ گئی. جزم لگ گئی تو میں نے قلقلہ بھی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ حروف قلقلہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، احد، اور دو پیش کی جگہ کیا لگ رہا ہے؟ جزم لگنی ہے. ٹھیک ہے،
इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्ना पे गुन्ना होगा, नून और मीम पे शद्दा गुन्ना करना है। युस्रा क्यों कहा है? क्योंकि दो ज़बर हों, एक ज़बर अलिफ के साथ पढ़ते हैं। देखें खाली अलिफ लिखा हुआ ना, ये अलिफ मद्दा बन गया। युस्रा थोड़ा सा लंबा भी होगा, युस्रा ऐसे। अगली आयत, फीहा ऐनुन जारियह। अब ये मैंने आपको बताया था गोल ता हो तो ये हा में बदलती है, गोल ता हा में बदलती है, जज़म लगती है ऊपर। फीहा ऐनुन जारियह। अगली आयत है, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह। ठीक है, गोल ता पे चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, वो बस हा में बदलेगी, उस पर जज़म लगती है। आनियह, इसमें भी मैं हा में बदल दूंगी। ला तस्माउ, ला तस्माउ फीहा लागियह, इसमें भी यह हा की आवाज़ निकालूंगी और जज़म लगा के वक्फ कर दूंगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा है वक्फ कैसे करते हैं, ठीक है। रॉ के हमने अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के कायदे सीखे हैं कि अल्लाह को कैसे मोटा करना है और किन सिचुएशंस में उसको बारीक पढ़ना है। और एक और हमने जो दो मेन टॉपिक पढ़े वो थे हरूफ शम्सी और कमरी, ठीक है। तो आप लोगों ने अब मेरे लेसन्स को ज़रूर लिखना है, इनको याद करना है, इन सारे रूल्स को लिखें, इनको याद करें, ताकि जब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अब कुरान शुरू करेंगे उसमें ये रूल्स फिर हमें बहुत ज़्यादा मदद देंगे कि हम अपनी तजवीद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।